نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے اللہ کی رضا۔ آج ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بالکل خوش ہے، نہ اسے کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی بیماری ہے۔ آج کل ہر بچہ، ہر بوڑھا، چھوٹا، بڑا، جوان سب اپنی زندگیوں میں پریشانیاں اور مشکلات دیکھ رہے ہیں۔ بیماری عام ہو گئی ہے، چھوٹا بڑا ہر کوئی بیمار ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو انسان قرآن کو تھام لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہوتا، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ زندگی آزمائش ہے، لیکن انسان جب قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اپنے دین پر عمل کرنے لگتا ہے، تو پھر ایسے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات اور پھر پریشانیاں آتی ہیں تو پھر رجوع بھی وہ اللہ ہی سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ میرے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، اگر ان کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بسر کریں تو آپ یقین جانیں زندگی آسان ہو جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس زندگی میں جو بھی غم آتا ہے، جو پریشانی آتی ہے، جو آزمائش آتی ہے، جو بھی بیماری آتی ہے، اس کی ایک مدت ہے۔ اس کے بعد اس میں کمی ضرور آتی ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن سوچئے اس جہان میں ختم ہونے والی چیز ختم ہوتی ہے، لیکن اس جہان میں موت کے بعد موت بھی نہیں آئے گی۔ جو انسان جہنم میں چلا جائے گا تو وہاں اللہ نے فرمایا ہے سورہ نبا میں کہ وہاں غم اور تکلیف بڑھ جائے گی، وہاں عذاب کم نہیں ہوگا بلکہ دگنا کر دیا جائے گا، وہاں کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر یہاں جو بھی پریشانی آتی ہے تو وہ ایک مدت کے بعد یا تو کم ہو جاتی ہے یا پھر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک انسان کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ وہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مدد طلب کرے، نماز اور صبر سے اللہ سے مدد طلب کرے۔ نماز ایک ایسی خاص چیز ہے ایک بندے کے لیے، ایک ایسی ملاقات ہے جس سے انسان غم اور تکلیف سے دور ہو جاتا ہے، اور نماز انسان کی اصلاح کرتی ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جو انسان اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے پھر اللہ کی قرآن کی طرف ضرور رجوع کرتا ہے، پھر یہ قرآن اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے اور پھر اس کے لیے رہنمائی بن جاتا ہے، پھر اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن ہی ہدایت ہے، نور ہے، یہ شفا ہے، انسان کے دل کی بیماری کی شفا ہے۔ بے شک یہ روح کی غذا ہے۔ جب تک روح کو غذا نہیں ملے گی تو روح کیسے تازہ ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کی ہدایت فرمائی ہے۔ وہ اس قرآن کے ذریعے انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، ایسے نور کی طرف۔ پھر انسان جب نکل پڑتا ہے تو پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حقیقت نہیں، یہ زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔
پھر اسی طرح جو انسان اس دنیا کے فریب میں لگ جاتا ہے، اس دنیا کے دھوکے میں اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، غافل اور غفلت کی زندگی گزارنے لگتا ہے، تو پھر اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ پھر ایسا بندہ پریشانیوں اور مشکلوں میں پھر لوگوں کی طرف بھاگتا ہے، لوگوں سے مدد طلب کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کا ذریعہ اس قرآن کو بنائیں، کیونکہ قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو ہمیں ہدایت دے سکے، ہمارے لیے روشنی بن سکے۔ یہ قرآن ہی ہے جو انسان کے سامنے آئینہ بن کر اس کی اپنی برائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان پھر دوسروں کے اندر خامیاں نہیں دیکھتا، بلکہ وہ پھر اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اور پھر جب انسان اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو سدھارنے لگتا ہے اور اپنے اس کے احکامات پر عمل کرنے لگتا ہے، تو اس انسان کے ہر بات میں اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا فرمانبردار بن جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں، اطاعت گزاری کریں، اور پھر آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ ممکن نہیں۔ جو انسان اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، اس کے لیے زندگی میں آسانیاں ضرور آتی ہیں، کیونکہ ایسے بندے کے جن کے اعمال نیک ہوتے ہیں اور وہ اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے اور وہ دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں کو ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے نکالیں، جو بظاہر تو چھوٹی بیماریاں ہیں، لیکن ہمارے دل پر اس کی وجہ سے مہر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اندھیروں کی طرف جاتے ہیں۔ وہ ہے سب سے بڑا گناہ، گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ سے خود کو بچائیے۔ جھوٹ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ جھوٹ جب آپ بولتے ہیں تو فرشتے بھی آپ کے قریب نہیں آتے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ نے قرآن میں جھوٹے کو ناپسند فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جھوٹے کو وہ ہدایت نہیں دیتا۔ جھوٹ انسان کی زندگیوں پر بہت اثر کرتا ہے، جس سے انسان پست اور اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ جھوٹ سے، منافقت سے، حسد سے، ریاکاری سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ ان بیماریوں سے جب تک ہم نہیں بچیں گے، ہم اللہ کی قربت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، حقیقی رب ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ ہمیں مدد بھی اپنے اس حقیقی رب سے مانگنی چاہیے جو واقعی مدد کر سکتا ہے۔ سب تعریف اس رب کریم کی جس نے ہماری ہدایت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور پھر قرآن پاک کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور آپ کے دل پر ان کا کچھ اثر ہو رہا ہے، تو مجھے ضرور سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔